بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں آپ کا ٹیچر ذیشان احمد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی آن لائن کلاسز کی ابتدا کرتے ہیں تاریخ کے چیپٹر نمبر 2 سر سید احمد خان اور دور جدید سے۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ کس طرح انگریز ہندوستان میں آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ جب انگریزوں نے یہاں پہ اپنی حکومت قائم کی تو 1857 میں 1857 کو انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو انگریز جو مورخ ہیں، مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، تاریخ دان جو ہوتا ہے، انہوں نے غدر کا نام دیا، اور ہندوستانی جو تھے اس کو جنگ آزادی کہتے تھے۔ انگریز اس جنگ کو غدر اس وجہ سے کہتے تھے، یعنی بغاوت کے فوج میں جو ہندوستانی فوجی تھے انہوں نے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ آرمی میں ایک افواہ پھیلی تھی کہ یہ جو کارتوس ہیں ان کے اوپر گائے اور سور کی چربی کا خول چڑھا ہوا ہوتا ہے جس کو فائر کرنے سے پہلے اتارا جاتا تھا۔ تو گائے جو تھی یہ ہندوازم کے لیے ایک رسپیکٹ رکھتی تھی، اور سور جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے حرام تھا۔ تو جس وجہ سے ہندوستانی جتنے بھی لوگ برٹش آرمی میں موجود تھے انہوں نے یہ کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے انگریز جو تھے اس کو غدر کہا کرتے تھے۔ ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی اس میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے ہندوستان کے اوپر دوبارہ اپنا قبضہ بحال کر لیا، اور جو ہندوستانی تھے یہ انگریزوں سے ہندوستان کو چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مسلمانوں نے شروع کی ہے اور اصل ذمہ دار اس جنگ کے مسلمان ہی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بہت سخت سزائیں دی جاتی رہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کا یہ جو منفی رویہ تھا اس وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے لیے بہت نفرت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے انگریزی تعلیم اور جدید جو مغربی علوم تھے ان کو سیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے یہ بہت نفرت کرتے تھے، اور جدید علوم اور انگریزی نہ سیکھنے کی وجہ سے مسلمان دن بدن جو تھے وہ پیچھے رہ رہے تھے، جبکہ ہندوؤں نے انگریزی اور جدید مغربی علوم حاصل کیے اور وہ مسلمانوں سے بہت آگے نکل گئے۔ یہی جدید علم اور انگریزی زبان نہ سیکھنے کی وجہ سے سرکاری اداروں میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ تو ایسے حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ دلانے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان نے انگریزوں اور مسلمانوں کے جو آپس میں اختلافات تھے ان کو مٹانے کی بہت کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں ہم سر سید احمد خان کی مسلمانوں کے لیے کی گئی سیاسی، تعلیمی اور سماجی خدمات کا ذکر کریں گے۔ ان چیزوں کے بارے میں اس باب میں پڑھا جائے گا۔